آپ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ انجینئر شیعہ کیوں نہیں ہو جاتا، تو میرے بھائی انجینئر نے نہ سنی ہونا ہے نہ شیعہ ہونا ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نہ سنی تھے نہ شیعہ تھے۔ تو کہنے لگا کہ انجینئر صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی کو حجت مانتے ہی نہیں ہے، ذاتی تعلیمات ہمارے لیے کسی کی بھی حجت نہیں ہے۔ سیدنا ابوبکر سے لے کر آخری انسان سب کے سب فالو ہیں۔ ایک مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ ایک صحیح العقیدہ مسلمان کو اپنے نام کے ساتھ اہل سنہ والجماعہ یا اہل سنت و جماعت کا ٹائٹل اور لیبل استعمال کرنا کیوں ضروری ہے؟ تاکہ گمراہ فرقوں سے امتیاز ہو سکے۔ یہ اہل سنہ والجماعہ کا ٹائٹل کب سے استعمال ہونا شروع ہوا اور یہ استعمال کیوں کیا گیا، اس کا پس منظر کیا ہے، اس کے لیے کچھ تفصیلات کو سمجھنا ضروری ہے۔ اس سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ آج ہمارے اس پرفتن دور میں جو لوگ بھی امت کی اجتماعیت سے الگ ہونا چاہتے ہیں اور جس عقیدے پر مسلمان سواد اعظم کی صورت میں مسلمانوں کی پوری جماعت چلی آ رہی ہے، اور ہمارا عقیدہ جو صدیوں سے صحابہ اکرام علیہم رضوان سے لے کر آج تک چلا آ رہا ہے، اس عقیدے کو چھوڑ کے اسے انحراف کرنا چاہتے ہیں یا اس میں کوئی چور دروازہ نکال کے کوئی اپنا الگ رستہ بنانا چاہتے ہیں، تو وہ پھر یہ کہتے ہیں جی کہ ہم صرف مسلمان ہیں، بس اس کے آگے کوئی نہیں، صرف ہم مسلمان ہیں، یہ سادہ سمپل مسلمان ہیں۔ اب یہ کہہ کے آگے اہل سنت و جماعت کے ٹائٹل کا انکار کر کے وہ گویا یہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم جس عقیدے کو چاہیں اسلام کا لیبل استعمال کر کے جس عقیدے کو چاہیں اپناتے پھریں، جس عقیدے کو چاہیں مانتے پھریں، ہم کسی عقیدے کے پابند نہ رہ جائیں۔ حالانکہ اہل سنت کا جو لفظ استعمال کیا گیا اس کا پورا پس منظر ہے، وہ آپ انشاءاللہ سمجھیں گے کہ وہ کیوں استعمال کیا گیا اور کب سے استعمال کیا جانا اس کو شروع کیا گیا۔ تو اس حوالے سے یہ سمجھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات سے اپنی امت کو متنبع کیا کہ امت کے اندر اختلافات پیدا ہوں گے۔ کلمہ پڑھنے والوں کے اندر، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے والوں کے اندر، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والوں کے اندر اختلافات پیدا ہوں گے۔ اور سنن ابی داؤد میں 4607 نمبر حدیث ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من یعش منکم بعدی فسیرا اختلافا کثیرا، تم میں سے جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت سارے اختلافات دیکھے گا، امت کے اندر بہت سارے اختلافات پیدا ہوں گے۔ اب جب اختلافات پیدا ہو جائیں، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء المہدیین الراشدین، تم پر میری اور میرے ہدایت والے اور ہدایت یافتہ المہدیین الراشدین کی خلفاء کی سنت لازم ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی بیان کر دیا کہ امت میں اختلافات ہوں گے، اور یہ بھی بتا دیا کہ تم نے ان اختلافات کے موقع پر کیا کرنا ہے، میری اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا ہے۔ اس کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے اندر ایک بہت بڑے افتراق اور انتشار جو ہونے والا تھا اس کی خبر دی۔ جو حدیث جس کے ذریعے نبی پاک علیہ السلام نے خبر دی، وہ حدیث کی درجنوں کتابوں میں موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا ان من قبلکم من اہل الکتاب افترقوا علی 72 ملہ، خبردار تم سے پہلے جو قومیں تھیں وہ 72 گروہوں میں تقسیم ہو گئیں، وَإِنَّ هَذِهِ الْمِلَّةَ سَتَفْتَرِقُ عَلَى 73 اور میری یہ ملت 73 گروہوں میں بٹ جائے گی، 73 گروہوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ جب میری امت 73 گروہوں میں بٹ جائے گی تو فرمایا 72 فی النار، ان 73 میں سے 72 جہنم کی طرف جائیں گے، وَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ اور ایک جنت میں جائے گا، ایک جنتی ہوگا، 72 جہنم کی طرف جانے والے ہوں گے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، جس وقت امت اس افتراق اور انتشار کا شکار ہو جائے گی تو اس وقت جو جنت میں جانے والا ہے وہ کون سا ہوگا؟ تو سنن ابی داؤد میں 4597 نمبر جو حدیث ہے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اس میں الفاظ ہیں ہی الجماعت، وہ جنت میں جانے والی جماعت ہوگی، مسلمانوں
اور کلمہ پڑھنے والوں کی جو بڑی جماعت ہوگی وہ جنت میں جانے والی ہوگی۔ اور جو جامع ترمذی ہے، جامع ترمذی میں 2641 نمبر حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، وہ جو میرے اور میرے صحابہ کے عقیدے اور طریقے پر ہوگی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی بیان فرما دیا کہ 73 فرقے 73 گروہ ہوں گے، 72 جہنم میں جانے والے ہوں گے اور ایک جنت میں جانے والا ہوگا۔ اور یہاں یہ بھی سمجھ لیں کہ یہ جو حدیث ہے، یہ حدیث کی درجنوں کتابوں میں مختلف الفاظ کے ساتھ، الفاظ کے تقدم تاخر کے ساتھ، یہ کئی درجنوں کتابوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تقریباً 18 صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم سے یہ حدیث مروی ہے۔ کتنے صحابہ؟ 18 صحابہ سے، جن میں سے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عوف بن مالک، عبداللہ بن عمر، سعد بن ابی وقاص، عمر بن عوف المزنی، ابو امامہ البہلی، انس ابن مالک، سیدنا ابو ہریرہ، عبداللہ بن سلام اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم سے یہ حدیث جو ہے وہ حدیث کی درجنوں کتابوں میں، کتب ستہ سے لے کر مسند احمد ابن حنبل، مصنف ابن ابی شیبہ، امام طبرانی کی معاجم، تمام کتابوں میں یہ روایت جو ہے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے تقریباً 18 صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم سے موجود ہے، اور یہ حدیث بھی صحیح ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر کئی اور علماء محدثین کے اس پر جو ہے نا وہ تبصرے اور آراء موجود ہیں کہ یہ حدیث جو ہے وہ درجہ صحت کو پہنچتی ہے، یہ حدیث صحیح ہے، یعنی تواتر کے درجے تک پہنچتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات واضح طور پر فرما دی کہ امت میں اتنا بڑا افتراق و انتشار ہوگا کہ امت 73 گروہوں میں بٹ جائے گی اور 72 جہنم میں اور ایک جنت میں جانے والا ہوگا۔ اب جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پیش گوئی فرمائی کہ اس طرح امت میں ہونے والا ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ہوا کہ نہیں؟ تو یقیناً ہوا۔ جب حضور نے بیان کیا، بتایا کہ یہ ہونے والا تو ہوا، اور دور جا کے نہیں بلکہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کے دور میں ہو گیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اکرام کے دور میں ہی امت کے اندر اعتقادی طور پر جو ہے وہ باقاعدہ ایسی گمراہانہ سوچیں پیدا ہوئیں لوگوں کے اندر، جن میں سے سب سے پہلی جو گمراہ سوچ امت کے اندر پیدا ہونے والی ہے وہ خوارج اور روافض کی ہے۔ مخالفین نے بھی لکھا، اپنے بیگانوں سب نے لکھا کہ اول بدعت حدثت فی الاسلام بدعت الخوارج والشیعہ، سب سے پہلے امت میں ہونے والی جو پیدا بدعت ہے وہ خوارج اور روافض کی بدعت ہے، جو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں یہ پیدا ہو گئی۔ سیدنا مولا علی مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے لشکر سے جب خوارج جنگ صفین میں نکلے تو انہوں نے حضرت علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو ہی نعوذ باللہ تعالی مشرک کہنا شروع کر دیا اور کہا لا حکم الا للہ، ان الحکم الا للہ، اللہ کے علاوہ کسی کا کوئی حکم نہیں ہے، اور کہا کہ اشرکت فی دین اللہ رجال، نعوذ باللہ اے علی تم نے اللہ کے بندوں کو حاکم بنا کے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا، اور نعوذ باللہ تم مشرک ہو چکے ہو، ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے۔ یہ خوارج کی بدعت پیدا ہوئی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں۔ ایک تو ہے کہ 73 فرقے پیدا ہوں گے اور میں 72 جو ہے وہ جہنم میں اور ایک جنت میں، اور اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خبریں ارشاد فرمائیں، غیبی خبریں، اس میں باقاعدہ بعض ایسے فرقے جن کا نام لے کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ یہ امت میں پیدا ہوں گے۔ جیسے سنن ابی داؤد میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کے اندر ایک فرقہ پیدا ہونے والا تھا، فرقہ قدریہ، تو ان کے بارے میں فرمایا القدریۃ مجوس ھذہ الامہ، قدریے میری امت کے مجوسی ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر قرآن پڑھنے کے دعوے دار بھی ہیں۔ صحیح مسلم میں روایت نمبر 93 ہے، یحییٰ بن یامر تابعی کہتے ہیں میں سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے جا کے ملا تو میں نے ان سے کہا کہ ہمارے علاقے میں کچھ لوگ رہتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں یقرؤون القرآن ویتکفرون العلم، وہ قرآن پڑھتے ہیں اور علم کو طلب کرتے ہیں، اپنے آپ کو علمی کتابی کہتے ہیں لیکن تقدیر کے منکر ہیں۔ یقرؤون القرآن ویتکفرون العلم، قرآن پڑھتے ہیں اور علم طلب کرتے ہیں لیکن تقدیر کا انکار کرتے ہیں۔ تو سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے جا کے کہہ دینا کہ میں ان سے بری ہوں اور وہ مجھ سے بری ذمہ،
اور اسی طرح جامع ترمذی میں اور مستدرک حاکم میں حدیث ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی شخص نے آ کے کہا کہ فلاں بندہ آپ کو سلام کہتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ میرا اس کو سلام نہ کہنا، کیونکہ مجھے یہ پتہ چلا کہ وہ گمراہ ہو چکا ہے، یعنی وہ تقدیر کا منکر ہو چکا ہے۔ تو تقدیر کے منکر جو ہیں ان کے بارے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث اور صحابہ کرام کے آثار بھی موجود ہیں کہ انہوں نے، صحابہ کرام نے ان کا رد کیا، ان کی تردید کی۔ اور یہ جو فرقہ قدریہ ہے یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے دور میں پیدا ہو گیا، خوارج صحابہ کرام کے دور میں پیدا ہوئے، روافض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پیدا ہوئے، بلکہ جو فرقہ شیعہ ہے یہ بھی صحابہ کرام علیہ رضوان کے دور میں پیدا ہوا۔ امام احمد ابن حنبل نے اپنی کتاب مسند احمد ابن حنبل میں ایک روایت ذکر کی ہے کہ سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک شخص آیا، یہ مسند احمد ابن حنبل ہے، اور انہوں نے امام احمد بن حنبل نقل کرتے ہیں کہ عاصم بن دبرہ کہتے ہیں قلت لحسن بن علی، میں نے حضرت امام حسن بن علی سے کہا ان الشیعۃ یزعمون ان علی رضی اللہ عنہ یرجع، کہ میں نے کہا کہ حضور یہ شیعہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی واپس دوبارہ لوٹ کے آئیں گے، یعنی عقیدہ رجت رکھتے ہیں۔ تو فرمایا کذب اولئک الکذابون لو علمنا ذاک، فرمایا کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، اگر ہم یہ عقیدہ رکھتے ہوتے، ہمارا بھی یہ نظریہ ہوتا کہ حضرت علی واپس آئیں گے، تو فرمایا کہ ان کی عورتیں نکاح ان کی عورتوں کا کیوں کرتے، ولا قسمنا میراثہ، اور ہم ان کی میراث تقسیم کیوں کرتے۔ تو یہ ان کا جھوٹا عقیدہ ہے، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ لفظ شیعہ موجود ہے امام احمد بن حنبل مسند احمد بن حنبل میں 1269 نمبر یہ روایت اپنی مسند احمد بن حنبل میں لے کے ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے دور میں یہ فرقے وجود میں آ چکے تھے، فرقہ قدریہ، فرقہ جبریہ، روافض، خوارج، معتزلہ، مجسمہ، مشبہہ، مرجیہ، یہ وہ فرقے تھے جو امت میں بالکل اوائل میں پیدا ہو چکے تھے۔ اب وہ شخص جو عقیدہ قدریہ سے تعلق رکھتا ہے اس کو پوچھیں کیا ہے، وہ کہتا ہے مسلمان، جبریہ مسلمان، خارجی مسلمان، رافضی مسلمان، سارے گمراہ فرقے جو ہیں وہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں، سارے اسلام کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ تو اب یہاں ضرورت پیش آئی کہ جو مسلمانوں کی عظیم جماعت ہے، مسلمانوں کا سواد اعظم ہے، عظیم جماعت ہے، اس کے لیے ایک نام استعمال کیا جائے جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے استعمال کیا۔ سورہ آل عمران کی آیت یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اس کے تحت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے اس آیت کی تفسیر بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کا دن ہوگا، کچھ چہرے چمکتے ہوں گے اور کچھ چہرے قیامت کے دن سیاہ ہوں گے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس حبر الامہ مفسر قرآن اس آیت کی تفسیر یہ بیان کرتے ہیں تبیض وجوہ اہل سنت والجماعت، فرماتے ہیں قیامت کے دن جن لوگوں کے چہرے چمکتے ہوں گے وہ اہل سنت، اہل السنہ والجماعہ ہوں گے، یعنی اہل سنت و جماعت ہوں گے جن کے چہرے قیامت کے دن چمکتے ہوں گے۔ یہ اہل سنت و جماعت کا جو ٹائٹل ہے وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے استعمال کیا۔ اب یہ اہل سنت و جماعت کا جو ٹائٹل ہے وہ بھی احادیث سے مستنبط ہے، جس طرح سنن ابی داؤد کی حدیث ہے 4607 کے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، تم پر میری اور میرے خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے۔ تو نبی علیہ السلام کی اور خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑنے والے، اور رسول اللہ نے فرمایا وہ ایک جماعت ہوگی، جماعت کو لازم پکڑنے والے۔ جامع ترمذی میں 2167 نمبر حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ید اللہ علی الجماعہ، اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے، یعنی اللہ کی مدد، اللہ کی تائید جماعت کے ساتھ ہے۔ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور خلافت میں مقام جابیہ پر ایک مقام ہے وہاں ٹھہرے، تو وہاں آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، یہ بھی جامع ترمذی میں حدیث موجود ہے 2165۔ سیدنا عمر فاروق نے خطبہ دیا اور کہا کہ اس مقام پہ میں خطبہ دے رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے ہی خطبہ دیا تھا، اور حضور نے خطبہ کیا دیا تھا؟ وہ خطبہ یہ تھا اوصیکم باصحابی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ میں تمہیں اپنے صحابہ کے دامن کو تھامنے کی وصیت کرتا ہوں، میں تمہیں اپنے صحابہ کی وصیت کرتا ہوں کہ میرے صحابہ کے دامن کو تھام کے رکھنا، میرے صحابہ
کہ نقش قدم پر میرے صحابہ کی اتباع میں رہنا، پھر وہ جو ان کے ساتھ ہیں، پھر وہ جو ان کے ساتھ ہیں۔ علیکم بالجماعہ، تم پر جماعت لازم ہے، وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةَ، اور فرقوں سے بچ کے رہنا، فرقوں سے بچ کے رہنا ہے، اور کیا کرنا ہے؟ جماعت کے ساتھ رہنا ہے۔ اب وہ جو حدیث سنن ابی داؤد سے گزری کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جماعت ہوگی جو جنت میں جانے والی ہے، اور اس جامع ترمذی کی 2165 نمبر حدیث میں فرمایا علیکم بالجماعہ، تم پر جماعت لازم ہے، فرقوں سے بچ کے رہنا۔ اور اس کے ساتھ اب تمام احادیث اور روایت کو ملا لیں، نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو یہ واضح کر کے بتا دیا کہ تم نے امت کا جو سواد اعظم اور امت کی جو بڑی جماعت ہے اس کو لازم پکڑنا ہے، اس کا ساتھ دینا ہے، اور انہی کے ساتھ رہنا ہے۔ عام طور پہ قرآن مجید کی جو آیت بیان کر کے ایک غلط مضمون اور مفہوم لوگ نکالتے ہیں، کہتے ہیں دیکھیں قرآن میں تو لکھا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں مت بٹ جاؤ۔ تو اللہ تو کہتا کہ فرقوں میں مت بٹ جاؤ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، تو پھر آپ فرقوں کی بات کیوں کرتے ہیں؟ تو بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی تو بیان فرمایا ہے نا کہ امت میں یہ ہوگا، تو ساتھ یہ بیان کر کے کہ امت میں اس طرح کا افتراق ہوگا، یہ نہیں کہا کہ تم نے ان 73 کے 73 میں سے کسی کا ساتھ نہیں دینا، بلکہ یہ بیان کر دیا کہ تم نے ان 73 میں سے جو 72 ان کو چھوڑ دینا ہے، اور جو 73واں جو جماعت ہے مسلمانوں کی اس جماعت کا ساتھ دینا ہے۔ تم پر اس جماعت کا ساتھ لازم ہے، تم نے اس جماعت کو لازم پکڑ کے رکھنا ہے، اور تم نے جو مسلمانوں کی بڑی جماعت ہے اس کا ساتھ دینا ہے۔ اب جو مسلمانوں کی بڑی جماعت ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلے آ رہے تھے، انہی کو کہا گیا اہل سنت و جماعت۔ اہل سنہ والجماعہ یہ جو ٹائٹل ہے یہ باقی گمراہ فرقوں کے مقابلے میں استعمال ہوا، صحابہ کرام سے لے کر تابعین اور تابعین سے لے کر تبع تابعین تک یہ ٹائٹل استعمال ہوتا رہا۔ جہاں تک بات ہے امت کو کہا گیا کہ فرقوں میں بٹ جانا۔ اب قرآن مجید کی یہی آیت لے لیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں مت بٹ جاؤ۔ اب دیکھیں قرآن مجید میں دو چیزوں کا ذکر ہے، ایک ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اور دوسرا اس کے مقابلے میں ہے کہ فرقوں میں مت بڑھ جاؤ۔ فرقوں کے مقابلے میں حبل اللہ، اور حبل اللہ کے مقابلے میں کیا ہے؟ فرقے۔ تو فرقوں کے مقابلے میں جو حبل اللہ ہے وہ حبل اللہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مرفوعاً، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جلیل القدر صحابی سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے موقوفاً۔ امام طبری نے اسی آیت کی تفسیر میں، تفسیر طبری میں سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے نقل کیا کہ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اس حبل اللہ سے مراد مسلمانوں کی جماعت ہے۔ حبل اللہ سے مراد کیا ہے؟ جماعت ہے مسلمانوں کی۔ اور امام ہبۃ اللہ اللالکائی نے شرح اصول اعتقاد اہل سنہ میں رقم نمبر 147، یہ امام ہبۃ اللہ 418 میں فوت ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مرفوعاً اس حدیث کو لے کے ہے کہ صحابہ کرام نے پوچھا ما ھذ الواحدہ، یا رسول اللہ وہ جو 73 گروہ بنیں گے ان میں سے ایک جنت میں جائے گا، تو وہ ایک جنت میں کون جائے گا؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فقبض یدہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ کو اس طرح مٹھی آپ نے بنا لی، وقال الجماعۃ فاعتصموا بحبل اللہ ولا تفرقوا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ جماعت ہوگی لہذا تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، یعنی جماعت کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں سے بچ جاؤ، فرقوں میں نہ بٹو۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے مرفوعاً بھی اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے موقوفاً بھی حدیث سے ثابت ہے کہ اس حبل اللہ سے مراد مسلمانوں کی جماعت ہے۔ ید اللہ علی الجماعہ جامع ترمذی حدیث نمبر 2166 ہے کہ اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ علیکم بالجماعہ ایاکم الفرقہ، تم پر جماعت کا دامن تھامنا لازم ہے اور فرقوں سے بچنا لازم ہے۔ تو ان تمام احادیث سے یہ بات بالکل بحمد تعالیٰ واضح ہوتی ہے کہ اہل السنہ والجماعہ یہ دونوں جو ٹائٹل دونوں الفاظ کے ساتھ استعمال کیے جاتے ہیں، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کی سنت والے، والجماعہ اور جو مسلمانوں کی بڑی جماعت ہے اس جماعت والے، یہ ان گمراہ فرقوں کے مقابلے میں ٹائٹل صحابہ کرام نے استعمال کیا جو مسلمانوں کی جماعت سے ہٹ گئے۔ مثلا قدریہ جنہوں نے کلمہ پڑھنے کے باوجود، اپنے آپ کو مسلمان کہنے کے باوجود
قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے باوجود تقدیر کا انکار کر دیا۔ خوارج جن کی نشانی اور علامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، صحیح بخاری میں 6930 31 32 33 اور صحیح مسلم میں 2449 سے لے کر 70 تک یہ تمام احادیث ہیں۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خوارج جب نکلیں گے یقرؤون القرآن، وہ قرآن پڑھیں گے، لا یجاوز حناجرہم، قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا۔ اور سنن ابی داؤد میں الفاظ ہیں یدعون الی کتاب اللہ، وہ لوگوں کو اللہ کی کتاب کی طرف بلائیں گے۔ ان کا قصور کیا ہوگا پھر؟ وہ اللہ کی کتاب کی طرف بلائیں گے، قرآن کو پڑھیں گے، یتلون کتاب اللہ رتبا لینا، وہ قرآن کو تر و تازہ انداز میں بڑے مزے کے ساتھ قرآن کو پڑھیں گے، لوگوں کو کتاب اللہ کی طرف بلائیں گے۔ اور سنن ابی داؤد میں الفاظ ہیں کہ لیست قراءتکم الی قراءۃ شیء، وہ اتنا پیارا قرآن پڑھیں گے کہ صحابہ تمہارا قرآن پڑھنا ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہ ہوگا۔ اب یہاں یہ سمجھے بات کہ حبل اللہ مسلمانوں کی جماعت، اگر حبل اللہ سے مراد قرآن لیا جائے، حبل اللہ سے مراد جماعت لی جائے، تو قرآن بھی اسی کا پڑھنا مفہوم معتبر ہوگا جو مسلمانوں کی جماعت کے مطابق ہے۔ جو قرآن پڑھ کے صحابہ کرام کو مشرک کہے، جو قرآن پڑھ کے نعوذ باللہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشرک کہے گا، وہ قرآن پڑھ کے کیا قرآن صحیح سمجھ رہا ہے؟ کیا اس نے حبل اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لیا، تھام لیا؟ پڑھ تو وہ قرآن رہا ہے۔ خوارج نے مولا علی کو نعوذ باللہ تعالیٰ جب کافر اور شرک کے ان پر فتوے لگایا نعوذ باللہ، تو وہ کیا کرتے تھے؟ وہ گرنتھ وید پڑھتے تھے، قرآن ہی پڑھتے تھے۔ ان الحکم الا للہ، وہ کہتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی کا کوئی حکم نہیں ہے۔ تو اب یہ سمجھیں، یہ جو لفظ استعمال کیے گیا اہل السنہ والجماعہ، یہ اس تناظر میں آپ دیکھیں کہ اس وقت استعمال کیا گیا، اور پھر ہمارے امت کے اماموں نے، آئمہ نے، محدثین نے، فقہاء نے اس لفظ کو بحمد تعالیٰ مسلمانوں کی عظیم جماعت کے لیے استعمال کیا۔ یہ ہمارے پاس صحیح مسلم ہے، صحیح مسلم میں روایت نمبر 27 ہے، صحیح مسلم ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نقل کرتے ہیں کہ امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو کہ بہت بڑے تابعی ہیں، سیدنا انس بن مالک اور حضرت ابو ہریرہ کے شاگرد ہیں، وہ کہتے ہیں لم یکونوا یسألون عن الاسناد، شروع میں راوی روایت بیان کرتا تو اس کی سند کے بارے میں سوال نہیں ہوتا تھا، اس کی سند کیسی ہے۔ لما وقعت الفتنہ، لیکن جب فتنہ واقع ہو گیا، مطلب امت میں گمراہ فرقے پیدا ہونے شروع ہو گئے، قالوا سموا لنا رجالکم، تو پھر کہا کہ یہ بتاؤ کہ اس روایت کی سند کا راوی کون کون ہے، یہ کس نے بیان کی ہے۔ اب دیکھیں اگلے الفاظ یہ ہیں کہ فَيُنْظَرُ إِلَىٰ أَهْلِ السُّنَّةِ فَيُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ، دیکھا جاتا کہ وہ اہل سنت ہے تو اس کی حدیث کو لے لیا جاتا۔ يُنْظَرُ إِلَىٰ أَهْلِ السُّنَّةِ فَيُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ، یہ نہیں کہا يُنْظَرُ إِلَىٰ أَهْلِ الْكَلِمَةِ فَيُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ، کہ یہ دیکھا جاتا کہ وہ کلمہ پڑھتا ہے تو حدیث کو لے لیتے۔ يُنْظَرُ إِلَى الْمُسْلِمِينَ فَيُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ، دیکھا جاتا مسلمانوں کی طرف کہ وہ اسلام کا نام لے رہا ہے، مسلمان ہے، تو اس کی حدیث کو لے لیتے۔ نہیں، کیا کہا؟ يُنْظَرُ إِلَىٰ أَهْلِ السُّنَّةِ فَيُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ، حدیث اس سے لیتے تھے جو اہل سنت ہوتا تھا۔ وَيُنْظَرُ إِلَىٰ أَهْلِ الْبِدْعِ فَلَا يُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ، اور اگر دیکھا جاتا کہ وہ اہل سنت نہیں ہے تو پھر اس کی حدیث کو قبول نہیں کرتے تھے۔ تو یہ بحمد تعالیٰ لفظ جو ہے وہ استعمال ہوتا رہا۔ جامع ترمذی میں امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حدیث نمبر 662 کے نیچے ایک ذکر کیا قول کا، ہاکذا قول اہل العلم من اہل سنت، کہ ایسے ہی ہے قول اہل سنت و جماعت کا، یعنی اہل سنت کا لفظ جو ہے وہ ہمارے آئمہ اور محدثین نے اپنی کتب میں ذکر کیا، اور پھر باقاعدہ اہل سنت و جماعت کے جو امتیازی معتقدات اور عقائد ہیں باقی گمراہ فرقوں سے، ان کے مقابلے میں بحمد تعالیٰ ہمارے علماء نے پوری اس پر کتابیں لکھی۔ مثال کے طور پر یہ کتاب ہے امام ابو جعفر محمد بن سلامہ الطحاوی کی العقیدۃ الطحاویہ، یہ امام طحاوی 321 ہجری اپنی کتاب میں جہاں شروع میں عقائد کا ذکر کرتے ہیں تو آغاز میں بالکل انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ ھذا ذکر بیان عقیدت اہل سنت والجماعت، یہ بیان ہے اہل سنت و جماعت کے عقیدے کا۔ عربی میں اگر ہم استعمال کریں گے تو اہل سنت والجماعت، اگر سنت کے اوپر الف لام استعمال ہوگا تو جماعت کے اوپر بھی الف لام استعمال ہوگا، یعنی اہل سنت والجماعت۔ اور اردو میں ہم استعمال کر دیتے ہیں الف لام کے بغیر
अहले सुन्नत व जमात। और ये दूसरी किताब है इमाम अबू बकर अहमद इब्नुल हुसैन बहकी अल मुतवफ़ा 458 हिजरी। ये किताब का नाम है अल इत्तिक़ाद वल हिदायतु इला सबील इरशाद अला मज़हबी सलफ़ी अहले सुन्नती वल जमात। कि ये किताब है अकीदे की, किन के अकीदे की? अहले सुन्नत व जमात की अकीदे की। तो अहले सुन्नत व जमात के अकीदे पर बिहम्दिल्लाह ताला उलमा और मुहद्दिसीन ने किताबें लिखी। क्यों? इसलिए कि जो गुमराह फ़िरके थे उन्होंने कुरान का दावा करके, अहादीस का दावा करके, तो उन्होंने मुसलमानों की जमात के अकीदे से इख्तलाफ किया। मसलन फ़िरका कदरिया, उन्होंने तकदीर का इनकार कर दिया। जबरिया, उन्होंने कहा कि इंसान मजबूर माज है, जो कुछ तकदीर में लिख दिया गया वही होना, इसका अपना कोई अमल दखल नहीं है। नेकी करता है तो मजबूर है, बदी करता है तो मजबूर है। इसी तरीके से जो रवाफिज़ हैं उन्होंने खुलफाए राशिदीन बिलखुसूस आइमा खुलफाए सलासा जो हैं सैयदना अबू बकर सिद्दीक़, उमर फ़ारूक, उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हुम की ज़वात तय्यबात की खिलाफत का इनकार किया। और दीगर गुमराहाना और कुफ्रिया अकायद व नज़रियात रवाफिज़ ने शुरू किए। और इसी तरीके से जो खवारिज हैं उन्होंने सहाबा इकराम के खिलाफ गलत किस्म के अकायद व नज़रियात ईजाद किए। मुअतज़िला, उन्होंने कुरान मजीद को अल्लाह की मखलूक कहना शुरू कर दिया, अज़ाब कब्र का इनकार कर दिया, अंबिया के मोज़ात का इनकार, औलिया की करामात का इनकार शुरू कर दिया। दीगर इस तरह की जो बहुत सारे गुमराह अकीदे हैं वो फ़िरकों ने जब निकाले तो उन फ़िरकों के मुकाबले में अहले सुन्नत व जमात, जो जमात मुसलमानों की चली आ रही थी, उन जमात के अकायद को उलमा ने उसका दिफा किया और बाकायदा उन अकायद को किताबों में लिख के कुरान मजीद, अहादीस तय्यबात और सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान के अक़वाल आसार जमा करके उन्होंने उन अकायद को वाज़ेह किया कि ये मुसलमानों की जमात के अकायद हैं और इसके मुकाबले में जो बाकी गुमराह फ़िरके हैं उनका जमात के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब यहाँ ये बात समझिए कि मिर्ज़ा जेलमी ये कहता जी कि बस अपने नाम के साथ सिर्फ मुस्लिम का टाइटल आप लगा सकते हैं, मुस्लिम के टाइटल के बाद कोई टाइटल हमें लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर अहले सुन्नत व जमात का टाइटल लगाना ये मुस्लिम होने के मुनाफी है तो फिर इन आइमा मुहद्दिसीन जिन्होंने अहले सुन्नत का टाइटल इस्तेमाल किया, न सिर्फ इस्तेमाल किया बल्कि अहले सुन्नत के अकीदे पर किताबें लिखी हैं, क्या वो जो है वो मुसलमानों की इस मनहज और मुसलमानों के अकीदे से हटकर थे? तो असल में हकीकत यह है कि मुसलमान होने के साथ साथ बाकी गुमराह फ़िरकों से इम्तियाज़ के लिए ये अहले सुन्नत व जमात का टाइटल जो है वो बिहम्दिल्लाह ताला शुरू से जो सहीहुल अकीदा मुसलमान हैं वो इस्तेमाल करते रहे। अब मिर्ज़ा जेलमी जो कहता है जी कि मेरा कोई अकीदा ऐसा नहीं है जो 14 सदियों में किसी न किसी मकतबा फ़िक्र का ना रहा हो। यही तो हम बताना चाहते हैं कि अहले सुन्नत व जमात का जो अकीदा है वो बाकी गुमराह फ़िरकों से हटकर है। यानी बाकी 14 सदियों में कोई ना कोई मकतबा फ़िक्र ऐसा अकीदा ज़रूर रखता है जो मैं अकीदा रख रहा हूँ। यही तो हम रोनार हो रहे हैं कि मिर्ज़ा जेलमी के कुछ अकीदे राफ़िज़ियों से मिलते हैं, कुछ खारजियों से मिलते हैं, कुछ मुअतज़िला से मिलते हैं। और मुअतज़िला भी गुमराह है, रवाफ़िज़ भी गुमराह है और खारजी भी गुमराह है। अहले सुन्नत व जमात का अकीदा उनसे हटकर है। अहले सुन्नत व जमात का अकीदा जो है बिहम्दिल्लाह सहाबा से लेकर आज तक उम्मत के फ़ुक़हा, औलिया, सलफ़ सालिहीन जो है वो उनके थ्रू हम तक अल्लाह के फजल करम से पहुँचा है। अब जहाँ तक बात है कुरान मजीद के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के उस फरमान की कि जिसमें फरमाया हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन, कि उसने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा है। ये आयत पढ़ के मिर्ज़ा जेलमी और इस तरह के जितने लोग हैं वो कहते हैं देखिए अल्लाह ताला ने तो कुरान में हमारा नाम मुसलमान रखा है, तो अब हम मुसलमान के साथ या मुस्लिम के साथ दूसरा टाइटल इस्तेमाल क्यों करें? तो उसका जवाब ये है कि कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने हमारा नाम मुस्लिम रखा है दीन के एतबार से। न सिर्फ हमारा दीन इस्लाम है बल्कि कुरान मजीद की रोशनी में हर नबी का दीन दीन इस्लाम है। तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलातो तस्लीमात जो अल्लाह तबारक व तआला से दीन लेके हैं उसका नाम क्या? दीन इस्लाम। सूरह आल इमरान की आयत नंबर 19 में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा दीन दीन इस्लाम है। और सूरह आल इमरान की आयत नंबर 85 में है वमन यब्तगी गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु, जो इस्लाम के अलावा कोई और दीन चाहे
تو اللہ رب العزت اس سے دین قبول نہیں کرے گا۔ اللہ کے نزدیک صرف اور صرف دین کون سا پسندیدہ ہے؟ دین اسلام۔ تو سب نبیوں کا دین اسلام، بلکہ انبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیمات نے اپنی امت، اپنی اولادوں کو جو وصیت کی ہے، وہ بھی وصیت یہی کی ہے کہ تم نے اسلام کی حالت میں فوت ہونا ہے، مسلمان فوت ہونا ہے، کسی دوسرے دین پر فوت نہیں ہونا۔ جناب یعقوب علیہ السلام نے جو اپنے بیٹوں کو وصیت کی، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 132 میں ہے، اپنے بیٹوں سے فرمایا ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ تم نے نہیں مرنا مگر مسلم۔ کن کو کہا جا رہا ہے؟ اولاد یعقوب کو، بنی اسرائیل کو کہا جا رہا ہے کہ تم نے مرنا ہے تو مسلمان مرنا ہے۔ تو ان کا دین بھی دین اسلام ہے۔ دین کے اعتبار سے سب نبی اور نبیوں کی تعلیمات کو صحیح معنوں میں ماننے والے وہ مسلم ہیں، یعنی اسلام کو ماننے والے ہیں، دین اسلام کو۔ سب نبیوں کا دین اسلام ہے۔ اب بات آ جاتی ہے شریعت کی۔ جب شریعت کی بات آئے گی تو شریعت کے اعتبار سے جو عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو ماننے والے وہ عیسائی کہلائیں گے، جو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو ماننے والے ہیں وہ موسوی کہلائیں گے، اور جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کو ماننے والے ہیں وہ محمدی کہلائیں گے۔ محمدی ہونا یہ مسلم ہونے کے منافی نہیں ہے۔ جب ہم بات دین کی کریں گے تو دین کے اعتبار سے ہم مسلم، شریعت کے اعتبار سے ہم محمدی، اور جب بات آئے گی مسلک کی تو کلمہ پڑھنے والوں کے، مسلمان کہنے والے والوں کے اندر جو اختلافات پیدا ہوئے اور جو مسلمانوں کی بڑی جماعت ہے، اس جماعت کے اعتبار سے ہم مسلک کے اعتبار سے اہل سنہ والجماعت ہیں۔ اہل سنہ والجماعت کا ٹائٹل استعمال کرنا یہ مسلم ہونے کے منافی نہیں ہے، کیونکہ مسلم ہونے کے دعوے دار سارے ہیں، جتنے فرقے ہیں، جبریہ، قدریہ، معتزلہ، مشبہہ، مرجیہ، روافض، خوارج، یہ سارے مسلم ہونے کے دعوے دار ہیں۔ تو یہ سارے اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں۔ تو جب ہم ان کے مقابلے میں بات کرتے ہیں تو ان کے مقابلے میں ہمارا مسلک، اس کا نام کیا ہے؟ اہل سنہ والجماعہ۔ اور پھر یہاں یہ بھی سمجھ لیں کہ مرزا جرمی کہتا ہے کہ میں تو نبی کریم علیہ السلام کو حجت مانتا ہوں، اور میرے نزدیک وہ ذات حجت ہے جن کی قبر مدینے میں ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، اور ان کے بعد باقی ساری امت، ابو بکر صدیق سے لے کر آخری امتی تک، وہ سارے نبی علیہ السلام کے فالور ہیں۔ اب یہ دیکھیں کس انداز سے اس نے جو اپنا عقیدہ ہے اس کو پھیلانے کے لیے کس طرح کے پینترے بدلتا ہے، کس طرح کی یہ جو نا وہ ایک خوشنما قسم کے جملے بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے، اور اصل مقصد ہے مختلف گمراہ فرقوں کے گمراہانہ عقائد و نظریات لے کے اس کا مغلوبہ بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کرنا۔ پہلے اس نے اپنی ویب سائٹ کا نام رکھا تھا ahlsunnatpak.com، پھر جو اس کے ریسرچ پیپرز تھے ان کے نیچے لکھا ہوتا تھا نوجوانان اہل سنت، من جانب نوجوانان اہل سنت۔ مرزا صاحب من جانب نوجوانان اہل سنت کیوں؟ من جانب نوجوانان اسلام کیوں نہیں؟ اہل سنت پاک.com، اہل اسلام پاک.com کیوں نہیں؟ اہل سنت کا ٹائٹل کیوں استعمال کر رہے ہو؟ اہل سنت کا لیبل کیوں استعمال کر رہے ہو؟ پھر جا کے کہتا ہے جی نہ میں سنی ہوں نہ میں شیعہ ہوں۔ بھائی نہ سنی ہو نہ شیعہ ہو تو پھر تم اہل سنت کا پلیٹ فارم کیوں استعمال کرتے ہو؟ کیونکہ اہل سنت کا پلیٹ فارم یہ ہے کہ یہ کتابیں جو سامنے رکھ کے ٹیبل پہ بیٹھا ہوتا ہے، یہ کتابیں میں نے اس لیے رکھی تاکہ دکھائی جائیں کہ یہ جو کتابیں ہیں یہ اہل سنت کی کتابیں ہیں، اور یہ جو کتابیں ہیں یہ ہیں اہل تشیع کی کتابیں ہیں۔ قرآن مجید کے بعد جب ہم کتابوں کی، روایات کی، احادیث کی بات کرتے ہیں تو اہل سنت و جماعت کے نزدیک جو کتابیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام علیہ رضوان کی تعلیمات ہمیں فراہم کرتی ہیں، اہل سنت و جماعت کے نزدیک یہ اور دوسری جو اہل سنت کی کتابیں ہیں وہ ہیں، اور اہل تشیع کے نزدیک یہ مثلا صحیح بخاری، اہل سنت کی صحیح بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، نسائی، مسند احمد بن حنبل، مصنف ابن ابی شیبہ، مصنف عبدالرزاق، موطا امام مالک، موطا امام محمد، دیگر اہل سنت و جماعت کی کتابیں، اور اہل تشیع کی کتابیں الاصول من الکافی، الفروع من الکافی، جو ہے وہ تہذیب الاحکام، الاستبصار، اور دیگر ان کی جو جتنی کتابیں، یہ جس کو کتب اربعہ کہتے ہیں اور جس کو ہم کتب ستہ کہتے ہیں۔ تو اہل تشیع کی کتب اربعہ اور اہل سنت کی کتب ستہ، جس کو سیاہ ستہ عام طور پہ کہتے ہیں۔ اب ٹائٹل جو پلیٹ فارم ہے وہ مرزا جلمی جو ہے وہ اہل سنت کا استعمال کر رہا ہے، کہتا ہے کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ باقی کسی کو حجت نہیں مانتا،
اب یہاں بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کو حجت ماننے کا مطلب کیا ہے؟ اگر اس کا یہ مطلب ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو حجت ماننا ہے، جو حضور نے فرما دیا، جو حضور نے کیا، نبی علیہ السلام کا قول، فعل، عمل، تقریر، یہ حجت ہے، تو یقیناً یہی مطلب ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا قول، فعل، تقریر یہ امت کے لیے کیا ہے؟ حجت ہے۔ تو اب جب حضور کا قول، فعل، عمل، تقریر حجت ہو تو جس کو حضور نے حجت بنایا اس کو حجت ماننا پڑے گا۔ اگر حضور کے مقرر کردہ، جس کو حضور حجت امت کے لیے بنا رہے ہیں، اس کو کوئی بندہ حجت نہیں مانتا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو فالو کرنے والا نہیں ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بیان کر دیا تم پر جماعت لازم ہے، میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی، میرے صحابہ کا دامن تھام کے رکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، تم پر میری اور میرے خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے، اقتدوا بالذین من بعدی، میرے بعد تم دو شخصوں کی پیروی کرو۔ ابن ماجہ مسند کے حاکم میں صحیح حدیث ہے، ابو بکر اور عمر کا حضور نے نام لیا کہ ابو بکر عمر کی پیروی کرو۔ اب کوئی بندہ ابو بکر عمر کی پیروی کو چھوڑتا ہے یا ان کو حجت نہیں مانتا یا خلفائے راشدین کی اتباع کو چھوڑ کے ان کو حجت نہیں مانتا، وہ رسول اللہ کی بات کو ماننے والا ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کو حجت ماننے کا مطلب یہ ہے کہ حضور جن جن کو منوائیں ان کو ماننا پڑے گا، ان کو حجت تسلیم کرنا پڑے گا۔ اور اگر حضور کے بیان کے بعد بھی کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کردہ لوگوں کو حجت نہیں مانتا تو وہ رسول اللہ کی بات کو صحیح معنوں میں ماننے والا نہیں ہے۔ دیکھیں نا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کو حجت مانے گا تو حضور کی تعلیمات کو کہاں سے لے گا؟ حضور نے جو فرمایا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کیا، وہ ہم نے کہاں سے لینا ہے؟ یقیناً وہ جو احادیث کی کتابوں کی صورت میں دستاویزات موجود ہیں، ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت، حضور کے اقوال، افعال، حضور کی سنت کو وہاں سے لینا ہے۔ یہاں آ کے اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ اہل تشیع جب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ اہل بیت کی بات کرتے ہیں تو وہ ہماری ان کتابوں کو تسلیم نہیں کرتے۔ یہ اہل سنت کی کتابیں ہیں اور یہ اہل تشیع کی کتابیں، وہ سارے کا سارا جو مسئلہ ہے وہ ان کتابوں سے لیتے ہیں اور ہم لیتے ہیں ان سے۔ فرق تو یہاں آ جائے گا، نہ میں سنی نہ میں شیعہ۔ جب تم سنی بھی نہیں ہو، شیعہ بھی نہیں ہو، تو سوال تو یہاں کھڑا ہوگا کہ دین لینا ہے تو قرآن کے بعد کہاں سے لینا ہے؟ اگر تم کہو بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، نسائی سے لینا ہے تو یہ تو اہل سنت کی کتابیں ہیں۔ اہل سنت ان کو مانتے، شیعہ ان کو نہیں مانتے، شیعہ تو ان کو مانتے ہیں۔ تو یہاں تو اختلاف پیدا ہو جائے گا، لہٰذا نتیجتاً یہ ٹائٹل جو ہے وہ استعمال کرنا پڑے گا کہ ہم اس عقیدے پر ہیں جو اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے، جو صحابہ اکرام سے لے کر آج تک امت کا متفق علیہ اور جو اجماعی عقیدہ چلا رہا ہے، ہم اس عقیدے پر ہیں۔ تو بحمد تعالیٰ یہ ٹائٹل شروع سے اہل سنت و جماعت کے اندر چلا آ رہا ہے۔